جزا سزا سے متعلق چند احادیث آپ کے سامنے پیش ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو ہدایت کی دعوت دے تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ ہدایت کی دعوت قبول کرنے والے کا ہوگا، اور ایک کے اجر سے دوسرے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ ادا کی آیت میں اللہ نے کہا ایمان نیکی کرنے والوں کے لیے بخشش اور اجر اللہ نے کیا۔ سورہ انبیاء ہے، اس کی 94 نمبر آیت میں مومن کی نیکیاں اور کوششیں سب لکھی جا رہی اور سب دیا جائے گا۔ آپ میں بھی 30 نمبر آیت میں ایمان کے نیکی کرنے والا جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت نقصان پہنچائے بغیر اپنے گھر سے کھانا خیرات کرتی ہے تو اسے اس صدقے کی خیرات کرنے سے اجر ملتا ہے، اور اس کے شوہر کو اس لیے اجر ملتا ہے کہ اس کی کمائی میں سے ہے، اور اس کی خدمت گار کو بھی جس نے وہ کھانا پکایا اور جسے دوسرے کا اجر کم نہ ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جریر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم دربار نبوی میں حاضر تھے کہ قبیلہ مصر کے ایک جماعت آئی جو بوجہ مفلوع کے حال کے صرف چادر یا کمبل لپیٹی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ غیر ہو گیا۔ نماز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اپنے مالوں میں سے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزوں میں سے صدقہ دیں۔ چنانچہ لوگوں نے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں لا کر ڈھیر لگا دی۔ ایک انصاری اتنی بھاری تھیلی اٹھا کر لائے کہ سنبھلتی نہ تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سونے کی طرح دمکنے لگا، اور ارشاد ہوا کہ جس شخص نے امت میں کوئی عمدہ طریقہ جاری کیا تو اسے اپنے عمل کا اجر ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اسے ملے گا، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تو اسے خود گناہ ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ بھی اس کے ذمے لکھے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ ہود کی 114 نمبر آیت میں اللہ نے کہا نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، کہ کبھی کوئی گناہ آپ سے ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کریں، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ سورہ نمل ہے 27 نمبر سورہ، اس کی 11 نمبر آیت میں اللہ نے کہا گناہ کے بعد توبہ سے نیکی میں بدلنے والوں کو معافی ملتی ہے۔ مطلب کوئی گناہ آپ سے ہو جائے خدا نہ خواستہ، اور آپ نے فوراً کوئی نیکی کر دی تو وہ آپ کو معافی بھی ملتی ہے اور اس کا اجر بھی بہت ملتا ہے۔ سورہ یاسین بہت مشہور سورت ہے، اس کی 11 نمبر آیت میں اللہ نے غائبانہ ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو جو آیت نمبر 56 سورہ احزاب ہے قرآن میں، اس کی 56 نمبر آیت میں درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پروٹوکول۔ جو سورہ نور ہے اس کی 63 نمبر آیت میں نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے جو عمل ہیں وہ تمہارے ضائع ہو جائیں۔ 49 نمبر سورہ حجرات ہے، اس میں 4 نمبر آیت میں کہا حجرے کے باہر سے آوازیں اس طرح سے نہ دو نبی کو، یہ لوگ بے عقل ہیں، نبی کے آنے کا انتظار کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اجر ہیں انہیں ضائع کرتی ہیں۔ اب تھوڑی سی آیتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی حدیثیں آپ کو جرم اور سزا سے متعلق بھی سناؤں گا۔ ایک اور آپ حدیث سن لیں جزا سے متعلق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام کا پابند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابق کردہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد معاوضہ شروع ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنے سے 700 گنے تک، اور برائی کا بدلہ صرف اس برائی کے موافق دیا جاتا ہے، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ اسے بھی معاف کر دے جو یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ سوچے ہم کہ ہم کتنی کم نیکی کرتے ہوں گے، کتنے زیادہ گناہ کرتے ہوں گے، کہ گناہ 700 نیکی، ایک نیکی کی 700 نیکی اللہ نے پہنچا دی، اور گناہ کا صرف اور صرف ایک ہی گناہ ملے گا جو آپ کریں گے، اس کے باوجود بھی لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اتنی اللہ کی کرم نوازی، اتنی شان غفاری کے باوجود، اتنی مغفرت کے باوجود کہ ایک نیکی کی 700 گناہ، اس سے بھی زیادہ
قرآن وعدہ کرتا ہے سورہ بقرہ میں، اس کے باوجود بھی لوگ دوزخ میں جائیں گے، تو کتنے گناہ ہوتے ہوں گے آپ اندازہ کرو۔ سورہ احزاب ہے، اس کی 44 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے سلام کا تحفہ ہوگا ان لوگوں پہ جو نیکی کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچیں گے، اور بڑا اجر ملے گا۔ سورہ بقرہ کی 161 نمبر آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کے بدلے میں مثال جو ہے ایک دانے سے جو بالیاں اگتی ہیں، 7 بالیاں، اور اس میں ہر بالی میں 100 دانے، اور چاہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ اجر دے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 700 گنا ہے، اس سے بھی زیادہ اجر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ایک دو حدیث صدر سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، قریش کو اس کی سزا کے بارے میں فکر ہوئی اور کہنے لگے کہ ایسا کوئی شخص ہو جو اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، ان کے سوا اور کون جرت کرے گا کہ سفارش کرے۔ الغرض حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں کیوں سفارش کرتے ہو، اور پھر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا کہ لوگوں، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ جب ان کا کوئی شریف اور بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور اور بے وسیلہ شخص چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ آیت 2 سورہ نور، زناکار مرد عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے قرآن میں، اور سب کے سامنے لگے، بالکل ترس نہ کھایا جائے۔ اگر اللہ اس کے رسول پہ اور قیامت پہ یقین ہے، پوری آیت ہے، یہ ایمان سے جوڑ دیا کیا معاملہ۔ سورہ نساء ہے، اس کی 135 نمبر آیت میں انسان کے لیے سچی گواہی، چاہے اپنے خلاف ہو، ماں باپ کے ہو یا رشتہ دار کے، دینی سچی گواہی ہے۔ سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت میں ذاتی دشمنی بھی انصاف اور سچی گواہی سے، مطلب اس میں رکاوٹ نہ بنے، آپ بات کو چھپاؤ نہ کسی بھی قیمت پہ۔ سورہ بقرہ کی 42 نمبر آیت میں حق و باطل کو ساتھ نہ ملا کے جان بوجھ کر سچ بات کو نہ چھپانے کا حکم ہے۔ سورہ مجادلہ ہے، اس کی 4 نمبر آیت میں حدیں توڑنے والوں کو عذاب ہوگا۔ جو اللہ نے اپنی حدیں طے کر دی رسول کے ذریعے، ایسے لوگ جو حدیں توڑتے ہیں اللہ کی، انہیں عذاب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اس کے جرم کی سزا دنیا ہی میں دے دے تو اس کے کمال انصاف سے توقع ہے کہ آخرت میں دوبارہ اس جرم کی سزا نہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے جرم کی دنیا میں تشہیر نہ ہونے دے تو اس کی بخشش سے توقع ہے کہ آخرت میں بھی اس کے جرم پر باز پرس نہ کرے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ مگر یہاں سزا پانے کے بعد توبہ ضروری ہے۔ مان لو کسی نے چوری کی اور وہ پکڑا، ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے بعد اس نے توبہ نہیں کیا، پھر چوری کے لگ گیا، تو پھر یہ گناہ اس کا یہاں معاف نہیں ہوا۔ جس نے سزا پا لی اس کے بعد توبہ کر لی کہ اب میں چوری نہیں کروں گا، تو اس کی آخرت سنور گئی، اور پھر وہ اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا معاملہ ہوگا۔ یہ کنفرم ہے بات بالکل، لیکن اگر توبہ نہ کی تو پکڑ ہوگی۔ آخری حدیث آج کی، خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے، سب انڈیویجول کھڑے ہوں گے اللہ کے آگے۔